السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوست، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج میرے بیان کا عنوان ہے توبۃ النصوحا۔ رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ توبہ کریں تاکہ ان کو فلاح میسر ہو، یعنی کامیابی ملے۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لفظ نصوح نصح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرنا، جو تمام عیوب سے پاک ہو۔ توبہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے، رب قدیر نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرتے رہتے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، سبحان اللہ۔ اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، سبحان اللہ۔ فرمان نبوی ہے کہ رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ سے زیادہ مسرت ہوتی ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لادے سفر کر رہا ہو اور وہاں آرام کی غرض سے رک جائے، وہ سر رکھے تو اسے نیند آ جائے، جب سو کر اٹھے تو اس کی سواری ماں سامان کے غائب ہو اور وہ اس کی جستجو میں نکلے یہاں تک کہ شدت گرمی اور پیاس سے بدحال ہو کر اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ پہلے سویا تھا، اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ جائے۔ اب جو وہ جاگا تو اس نے دیکھا اس کی سواری ماں سامان اس کے قریب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سامان جاگنے کے بعد اس کو مل گیا، سبحان اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ جبریل و میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے آدم، آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، تو نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی۔ جو بھی مجھے پکارے گا میں تیری طرح اس کی پکار سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، کیونکہ میں قریب ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں کو ان کے قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے آئیں گے، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت رات کے گنہگاروں کے لیے صبح تک اور دن کے گنہگاروں کے لیے رات تک دراز رہتا ہے، اس وقت تک کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی گناہ کرتا ہے پھر اسی گناہ کے سبب جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا گناہ کے بعد فوراً اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ندامت گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو، گناہ کے بعد فوراً انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ بندہ جب گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں خطائیں کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کچھ دور جا کر واپس لوٹ آیا اور دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حبشی نے اتنا سنتے ہی ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھا دوستو، یہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے غیرت والا انسان۔
اس کو اتنی غیرت ہوئی کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ دیکھتا ہے پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. اس کی غیرت نے اسے مار ڈالا کہ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. اور آج ہم ہیں بے غیرت انسان، اتنے گناہ کر کے بھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی. اللہ نے اسے مہلت دے دی تو وہ کہنے لگا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم جب تک انسان کی زندگی کا رشتہ قائم رہے گا میں اسے گناہوں پر اکساتا رہوں گا. رب العزت نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے گناہوں پر توبہ کا پردہ ڈالتا رہوں گا. فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیکیاں گناہوں کو اس طرح دور لے جاتی ہیں جیسے پانی میل کو بہا لے جاتا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا اور پھر توبہ کر لیتا تھا. لہذا میرے دوستو ہمیں گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ان گناہوں سے جو ہم جانتے ہیں اور ان گناہوں سے بھی جو ہم نہیں جانتے. رب سے دعا کیجئے مولا تعالیٰ جانے انجانے جو گناہ صغائر و کبائر ہم سے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ ہماری خطائیں لغزشیں گناہ معاف فرمائے. انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیں. فیس بک انسٹاگرام میں فالو کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر نئی ویڈیو کے لیے ایک راستہ بنا لے. مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.